بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ جس نے ابھی تک چینل میں کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اب کام کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ مشن کمپلیٹ کرنے کا ٹائم کافی کم رہ چکا ہے تم دونوں کا، شایان نے انہیں بتانا ضروری سمجھا۔ میں اور سعد اب آرمی میں نہیں رہے، یاد ہے بغاوت کی تھی ہم نے، وجدان نے اسے یاد دلایا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کرنل منور صاحب اپنے بیٹے کی طرح عزیز وجدان کو اس کے جذبات کی بنا پر اتنی بڑی غلطی کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ شایان کی بات پر وجدان شرمندہ ہوا تھا۔ وجدان کو ان سے کی گئی ہر بات یاد آئی۔ بچپن سے ہی تو انہوں نے اور ہاشم صاحب نے وجدان کو بہت زیادہ چاہا تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب کا خیال آتے ہی وجدان نے شرمندگی سے پوچھا۔ آ گیا تمہیں ان کا خیال؟ اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں، پھر تمہاری کلاس خود ہی لیں گے، شایان نے مسکرا کر کہا تو وجدان کافی دیر خیالات میں کھویا رہا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے چاہتے ہوئے بھی خود کو ہاشم صاحب کے نزدیک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب وجدان کو ایسا لگتا تھا سب بدل گیا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے وجدان خان نے زندگی کو ایک موقع دیا تھا، محبت کو ایک موقع دیا تھا۔ وجدان نے گہرا سانس لے کر شایان کو دیکھا۔ ہمیں سکندر کا پتہ لگانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری اس آربی کو پکڑنا ہے، اسی لیے ہم دونوں کو ڈھونڈیں گے۔ ویسے بھی کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، مگر کس طرح سے یہ راز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ وجدان نے اپنے سامنے موجود میز کو دیکھا جہاں سعد اس کی ساری ریسرچ لا چکا تھا۔ لیکن آربی ہمارا مشن نہیں ہے وجدان، سعد حیران ہوا۔ ہمارا مشن تو کسی بھی طرح سے بادشاہ کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ مشن تو دارا کو ڈھونڈنا تھا۔ مگر ہم نے مشن نہیں، اصلی گنہگار دیکھنا ہے۔ شایان ان کے قریب ہوا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے سکندر خطرناک نہیں ہے؟ سوال شایان کی طرف سے آیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، سکندر اس آربی سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے، مگر صرف ویسے لوگوں کے لیے جن کے لیے دارا خطرہ تھا۔ یہ ریکارڈ دیکھ لو، سکندر نے صرف انہیں ہی مارا ہے جو اس زمین میں اس ملک کے لیے ناسور بنے ہوئے تھے۔ سعد اور شایان اس کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ شایان نے سعد کو نظروں سے اشارہ کیا تو سعد کافی سوچ بچار کے بعد وجدان کی طرف متوجہ ہوا۔ وجدان، مجھے لگتا ہے کہ تم ہی سکندر ہو۔ طویل خاموشی کے بعد سعد نے دل کی بات کہی، جبکہ وجدان نے اس کی بات پر حیرت سے سعد کو دیکھا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ صرف میری سبز آنکھوں کی وجہ سے؟ وجدان نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تم پر انویسٹیگیشن بھی کی تھی، جس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ تم ہاشم انکل کے ایڈاپٹیڈ بیٹے ہو اور تمہارا اصلی نام سکندر الفاظ درانی تھا۔ سعد کو لگا تھا اسے اپنا شک وجدان سے بات کر کے دور کر لینا چاہیے، وہ بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شک یقین میں بدلے۔ نہیں سعد، میں سکندر ضرور ہوں، لیکن یہ گینگسٹر سکندر میں نہیں ہوں۔ یوں چھپ کر وار کرنا میرا انداز نہیں، مگر یہ کوئی اور ہے جو میرے ہی ماضی کی پہچان استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ اسی سوال کا جواب جاننا ہے ہمیں۔ وجدان نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو اس کا شک ہمیشہ کی طرح ایک ہی انسان پر گیا۔ لیکن کیا ایسا ممکن تھا؟ اور اگر ممکن بھی تھا تو اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وجدان نے اس سوچ کو جھٹک دینا ہی بہتر سمجھا۔ اور یہ بھی وجدان کہ وہ شخص تمہارے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ تمہارا ماضی تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، پھر کیسے جانتا ہے؟ شایان نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوال اس سے پوچھے تھے۔ تم دونوں اس سکندر کو مجھ پر چھوڑ دو، اب سکندر کو نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ وہ خود ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمیں زیادہ فوکس اس آربی پر کرنا ہے۔ وجدان کی بات پر سعد نے اسبات میں سر ہلایا۔ سعد کو وجدان پر پورا یقین تھا۔ اگر وجدان کہہ رہا تھا کہ وہ سکندر نہیں ہے تو یہی سچ ہے، لیکن پھر کون ہے جو سکندر کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے؟ ضرور وہ بچپن میں وجدان کے بہت قریب ہوگا، اسی لیے تو وہ خود وجدان کا عکس بنا بیٹھا تھا۔ زش نہ جانے کتنی ہی دیر سلمان صاحب کے سینے پر سر رکھ کے روتی رہی تھی۔ سلمان صاحب بھی اسے صحیح سلامت دیکھ کر اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ انہوں نے خود بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔
فاطمہ بیگم تو تب سے ان کے پاس موجود بیڈ پر سو رہی تھی۔ ان لوگوں نے سلمان صاحب سے زیادہ ظلم فاطمہ بیگم کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے آنے کے بعد وہ کافی وقت اسپتال میں داخل رہی تھی، مگر اب ان کی طبیعت بہت حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ چلو زری، تم پریشان مت ہو میری جان، بابا اور امی بالکل ٹھیک ہیں، ابھی ڈاکٹر انہیں چیک کر کے گیا ہے، بس تم انہیں آرام کرنے دو۔ ہمنا کے ایسا کہنے پر زرش سلمان صاحب کے سینے سے ہٹ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں صحیح سلامت اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیا، اور بھلا مجھے کیا چاہیے؟ سلمان صاحب نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب شایان نے انہیں یہ بتایا تھا کہ وجدان نے زرش کو ڈھونڈ لیا ہے، تو سلمان صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور اب اسے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر تو سلمان صاحب جی اٹھے تھے، ورنہ عاربی نے جب انہیں یہ بتایا تھا کہ زرش اس کے پاس ہے، تو سلمان صاحب اور فاطمہ بیگم تو بالکل ہی ٹوٹ گئے تھے۔ زرش نے ایک نظر فاطمہ بیگم کو دیکھا جو سو چکی تھی۔ زرش نے اثبات میں سر ہلایا اور ہمنا کے ساتھ باہر کی طرف چل دی تھی۔ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں تمہارے پاؤں کا مساج کر کے اس پر پٹی باندھ دیتی ہوں، پھر دیکھنا تم ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہمنا نے زرش کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ وہ زرش کی لڑکھڑاہٹ دیکھ چکی تھی۔ ہمنا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں جانا پہلے سے ہی بیڈ پر بیٹھی کسی بات پر کہہ لگا رہی تھی۔ زرش کو دیکھتے ہی جانا اس کے پاس آئی اور بہت محبت سے زرش کا منہ چوم لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زری، میں نے آپی نے اور اشال نے مل کر پلان بنایا ہے کہ آج رات ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ جانا کی بات پر زرش نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب وہ کسی بھی حال میں وجدان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپی میں کیرم بھی لے کر آئی ہوں، مل کر کھیلتے ہیں، خوب مزہ آئے گا، جانا نے کافی پرجوشی سے کہا۔ لیکن جانو، مجھے لگتا ہے زری کو آرام کرنا چاہیے، وہ تھک گئی ہوگی۔ ہمنا کی بات پر جانا نے اپنے گال پھلا لیے تھے۔ تو میں اس سے کیرم ہی کھلوا رہی ہوں، کبڈی نہیں۔ جانا کی بات پر سب ہنسنے لگے تو جانا نے منہ مزید پھلا لیا تھا۔ کبڈی چیمپئن اپنے شوہر کو بتا کر آئی ہو تم یہاں پر سونے کے ارادے؟ اشال نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا۔ جتنا عرصہ بھی جانا ان کے پاس رہی تھی، اس میں اشال یہ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ شایان اسے لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے اور اسے کبھی بھی یہاں نہیں سونے دے گا۔ انہیں کیا مسئلہ ہوگا بھلا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کریں، میں نے منع کیا ہے کیا؟ جانا نے منہ پھلا کر کہا اور جا کر کیرم بورڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو ہمنا نے شرارت سے جانا کو دیکھا تھا۔ لو، آ گیا تمہارا بلاوا۔ ہمنا نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا اور ہنستے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا موبائل نہیں مل رہا، عثمان نے اسے گھور کر کہا تو ہمنا نے بھی جواب میں اسے گھورا تھا۔ عثمان روم میں ہی ہوگا، ہمنا نے بے بسی سے کہا تھا۔ نہیں ہے جانے، جہاں پورا کمرہ ڈھونڈا نہیں ملا، اور اگر میں نے ڈھونڈ دیا تو ہمنا نے اسے چیلنج کیا تھا۔ تم چل کر ڈھونڈو تو صحیح، یہ سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ عثمان کی بات پر ہمنا گہرا سانس لے کر عثمان کے پیچھے چل دی تھی۔ ہم میرا بلاوا آیا ہے، اپنے شوہر کو خود ہی قابو میں نہیں رکھا ہوا آپی نے، اور کہہ مجھے رہی تھی۔ ارے رکو، آپی کو تو آنے دو، پھر کھیلتے ہیں۔ جانا نے اشال کو بورڈ سیٹ کرتے دیکھ کر کہا۔ بچہ، تمہاری آپی اب واپس نہیں آ رہی، فکر مت کرو تم۔ اشال نے اپنا چشمہ ایک ادا سے ٹھیک کر کے کہا، اور واقعی ہی 2 منٹ بعد دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ جائیں جانو جی، آپ کے ہسبینڈ کا بھی موبائل نہیں مل رہا۔ اشال کی بات پر جہاں زرش ہنسی تھی، وہیں جانا نے اپنا منہ بسوڑ لیا۔ اشال نے دروازہ کھولا تو ایک ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانا بی بی کو شایان صاحب بلا رہے ہیں۔
ملازمہ کے ایسا کہنے پر اشال کے کہا لگا کر ہنسی تو جانا منہ پھلا کر باہر کی طرف چل دی تھی۔ شایان صاحب کو تو میں مزہ چکھاتی ہوں، جانا نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھینک گاڈ میں ان جھنجھٹوں سے آزاد ہوں۔ میں نے کہا بھلا کسی آدمی کے اتنے نخرے برداشت کرنے تھے؟ اشال نے اپنا موبائل نکال کر کہا اور مسکراتے ہوئے اپنا موبائل دیکھنے لگی تھی۔ تھینک گاڈ اس ایریا میں انٹرنیٹ اچھا ہے، اشال نے ایک نظر زرش کو دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ زرش نے سوال کیا تو اشال نے اسے گھور کر دیکھا۔ زرش کے سوال پر اشال کو شرارت سوجی۔ تمہیں غلطی لگ رہی ہے میری جان، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، اس کے پاس جا کر سو جاؤ اپنی بہنوں کی طرح۔ اشال کی بات پر زرش کے گال پھر سے دہکے۔ اگر تم نہیں سلاتی تو میں جانا کے پاس چلی جاتی ہوں۔ زرش نے منہ بنا کر اشارہ کیا۔ وہ تو تم پر اتنی عنایت نہیں کرے گی، تمہارے مقابلے کافی عقل مند ہے، جانتی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس رہنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ زرش کا منہ بن گیا تھا۔ تو میں اکیلے ہی سو جاؤں گی۔ زرش نے اشارہ غصے سے کیا تو اشال ہنسنے لگی تھی۔ اچھا بابا سو جاؤ یہیں پر۔ زرش سکھ کا سانس لیتی بستر میں گھس گئی۔ اشال بھی اپنے موبائل پر نظر جمائے بستر کی دوسری طرف آئی اور آرام سے لیٹ کر فیس بک اسکرال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ اشال نے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا اور پھر ایک نظر زرش کو دیکھا جو کب کی سو چکی تھی۔ لو آ گیا اس کا بھی بلاوا۔ اشال الجھن سے کہہ کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو اس کے عین مطابق وجدان دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ زرش کہاں ہے؟ زرش یہاں ہے کیا؟ نہیں، وہ تو زرش کا بھوت سو رہا ہے۔ اشال نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق الٹا ہی جواب دیا تھا۔ کم بولا کرو تم۔ وجدان اس کو ہمیشہ والی ہدایت دیتا ہوا سوئی ہوئی زرش کے پاس گیا اور مسکرا کر اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا تھا۔ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے نور خان؟ وجدان نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی اور پھر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ زرش ایک پل کو کسمسائی اور تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سے سو گئی۔ وجدان اس کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا جہاں اشال کھڑی اپنے موبائل کو اسکرال کر رہی تھی۔ قسم سے پیدائشی بے شرم ہو سارے کے سارے دوست۔ اشال نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر وجدان کو بتایا۔ وجدان اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹانگ سے دروازہ بند کیا اور زرش کو بیڈ پر لٹا کر اسے کمبل اوڑھا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اتنی دیر سے جو بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا اپنی متاع جاں کے قریب آتے ہی سکون سے آنکھیں موند کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا اور ایک اندھیرے کمرے میں میز کے پاس چھوٹا سا لیمپ جلا کر کھڑا وہ وجود بہت غور سے اپنے سامنے موجود چیزوں اور کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ ان چیزوں میں کئی لوگوں کی تصویریں تھیں جن میں وجدان خان، شایان خان، سعد رفیق، زرش، نور اور اشال درانی کی تصویریں بھی شامل تھیں، لیکن وہ سبز آنکھیں ان سب تصویروں سے ہٹ کر ایک بچے کی تصویر پر مرکوز تھیں۔ مخروطی انگلیوں نے چین پکڑ کر اس 14 سال کے بچے کی تصویر کے نیچے کچھ لکھنا شروع کیا۔ رومان بلو آر.بی. یہ الفاظ لکھ کر ایک کانٹے کا نشان اس بچے کی تصویر پر بنایا تھا۔ بہت جلد ملیں گے، ہم آ رہے ہیں، اور وہ دن تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا۔ بس ایک بار میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ نفرت بھری آواز خالی کمرے میں گونجی تھی۔ پھر وہ سبز آنکھیں زرش کی تصویر کے پاس گئیں تو اس نے زرش کی تصویر کو وجدان کی تصویر کے پاس سے اٹھایا۔
نورزش، عربی کی سب سے بڑی کمزوری، بہترین چارہ بن سکتی ہو تم میرے لیے۔ اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے لیے عربی کسی بھی حد تک جائے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہاری معصومیت کو مجھے چارہ بنانا پڑے گا۔ یقین جانو لڑکی، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تمہیں تو میرا چارہ بننا ہی پڑے گا، تبھی تو وہ عربی میرے ہاتھ میں آئے گا اور سکندر کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سبز آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور ان مخروطی انگلیوں نے زرش کی تصویر کو عربی کی تصویر کے پاس رکھا، لیکن جب ہی اس کی نظر بھٹک کر وجدان کی تصویر پر گئی۔ معاف کرنا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عربی کی کمزوری ہی تمہاری محبت ہے۔ وجدان خان، اچھے لوگوں سے سکندر کی کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گھن کے ساتھ گھیو تو پستا ہی ہے، مگر پھر بھی تمہیں کچھ وقت دے گا سکندر، کچھ وقت دے گا سکندر، کھل کر جی لو اپنی زندگی۔ وجدان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ان لبوں نے سرگوشی کی اور پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے بیگ میں رکھا۔ جانے لگا، لیکن تبھی اشال کی تصویر ان ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ لب پھر سے مسکرائے۔ کمال کر دیا لڑکی، انہیں ابھی تک ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ ہاں 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 ہاں، اب دیکھنا بہت جلد تمہارا انعام تمہارے سامنے ہوگا، بہت جلد محنت کا صلہ ملے گا تمہیں، بالکل جیسا تم نے چاہا تھا، بہت جلد۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس وجود نے تمام چیزوں کو اپنے بیگ میں ڈالا تھا اور اتنی ہی دیر میں ہی اس شیطانی دماغ نے کئی منصوبے بنا لیے تھے، اور تمام منصوبوں کا مرکز صرف ایک شخص تھا، عربی۔ فیض نہیں جانتا تھا وہ کس طرح سے عربی کو بتائے کہ نہ صرف وہ لڑکی اور وہ آدمی اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، بلکہ ان کے کافی آدمی عربی کے ہاتھ بھی لگ چکے تھے، اور وہ آدمی بھی ان کے بہت سے کاموں کے بارے میں جانتے تھے۔ اب انہیں وہاں بھی نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ باس، فیض نے کانپتی ہوئی آواز میں عربی کو پکارا، جو اس وقت سگریٹ منہ میں دبائے کسی مغرور اور انتہائی خوبصورت بادشاہ کی مانند اندھیرے کمرے میں صوفے پر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا، جہاں کسی سیاستدان کے بارے میں خبر چل رہی تھی۔ عربی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، باس، وہ لڑکی اور اس کا شوہر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور نہ جانے کہاں ہیں، ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ عربی نے انتہائی زیادہ غصے سے فیض کو دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر فیض کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ فیض اس کا ارادہ سمجھتا، عربی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ایک انتہائی زوردار مکہ فیض کے منہ پر مارا تھا۔